مسلسل درد کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، مناسب کروٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات نکل جاتی ہے۔ سپلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وٹامن سی سپلیمنٹس فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ ریسرچ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ وٹامن سی لینے سے ان لوگوں کو آرام آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں چینل پہ ہم نے ایک کوئز ارینج کیا تھا، جس کے نتائج کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ یورک ایسڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کا یورک ایسڈ خون کے اندر بڑھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ شروع میں توجہ درکار ہوگی، یہ جان لیتے ہیں کہ یورک ایسڈ کیا چیز ہے، اور اگر یہ خون میں بڑھ جائے تو انسان میں کیا علامات آتی ہیں، بعد میں ان کا سلوشن بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک صبح آپ جاگتے ہیں، آپ کافی پرجوش ہیں کہ آج دوستوں کے ساتھ مل کر ہائیکنگ کا پروگرام ہے، شام ڈھلے واپسی ہے، لذیذ کھانے کھانے، مگر اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں تیز چبھتے ہوئے درد کی لہر اٹھی ہے، اور پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تپایا ہوا گرم کیا ہوا کیل آپ کے جوڑ میں کوئی ٹھونک رہا ہو۔ آپ چارپائی سے اٹھتے ہیں اور فرش پر قدم جماتے ہوئے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا اٹھایا ہوا ہر قدم آپ کے لیے ایک ٹارچر ہو۔ آپ پریشان اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ شاید دوستوں کے ساتھ بنایا ہوا آج کا پروگرام ادھورا رہ جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے یہ دیکھتے ہیں اس درد کی وجہ کیا ہے۔ تو اس درد کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک کیمیائی مادہ جس کو یورک ایسڈ کہتے ہیں، اس کا لیول مقررہ لیول سے بڑھ گیا ہے۔ یاد رہے کہ خون میں یورک ایسڈ کا نارمل مقدار 3.4 سے 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ رینج مردوں کے لیے بیسکلی، عورتوں کے لیے یہ رینج کم ہے، یعنی 2.4 سے 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ تو اگر آپ ان دونوں رینج پہ نظر دوڑائیں تو عورتوں کی رینج کم رکھی گئی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، عورتوں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ایسٹروجن بولتے ہیں، جو کہ اس مادے کو یعنی یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر جسم سے گردوں کے ذریعے نکالنے کا ماہر مانا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسی خواتین جن میں اس ہارمون کی کمی ہو جائے ان میں بھی ہائی یورک ایسڈ کا مسئلہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ صحت مند خواتین جن کا ایسٹروجن نارمل ہوتا ہے ان کو ہائی یورک ایسڈ کا مسئلہ عموماً نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ نارمل خواتین میں یورک ایسڈ کی مقدار جو نارمل مقدار ہے وہ کم رکھی گئی ہے مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے اندر ایسٹروجن اس لیول کو قدرتی طور پہ کم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگلا سوال، خون کے اندر یہ مادہ یعنی یورک ایسڈ آتا کہاں سے؟ تو ہم جو خوراک لیتے ہیں جس میں گوشت سر فہرست ہے، خاص کر ریڈ میٹ یعنی بڑا گوشت، اس کے اندر ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جس کو پیورینز کہتے ہیں۔ یہ پیورینز ہمارے جگر میں پہنچتے ہیں، اور پھر ہمارا جگر اپنے ایک انزائم جس کو زینتھین آکسیڈیز کہتے ہیں اس کی مدد سے ان پیورینز کو یورک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ جو ہمارے جگر نے ہمارے لیے تیار کیا، یہ بالآخر گردوں میں پہنچتا ہے، کڈنیز میں، اور وہاں سے پھر یہ ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے یہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ پیورینز شراب کے اندر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے شراب نوشی کرنے والوں کا یورک ایسڈ بھی اکثر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشروم میں بھی پیورینز زیادہ ہوتے ہیں، مچھلی کے اندر بھی پیورینز پائے جاتے ہیں مگر ماڈریٹ اماؤنٹ میں۔ چکن میں اگرچہ پیورینز قدرے کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ اگر آپ چکن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ خیال رہے کہ اس کی سکن اتار لیں، کیونکہ چکن کی سکن کے اندر پیورین کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم سوال، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یورک ایسڈ سے جڑے مسائل کا شکار زیادہ ہوتے ہیں جبکہ باقی لوگوں کو یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا؟ تو اس کی بھی کچھ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگر کے اندر ایک انزائم ہے جس کا نام زینتھین آکسیڈیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ خوراک کے اندر لیے گئے ان پیورینز کو یورک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں اس زینتھین آکسیڈیز نامی انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر اس انزائم کی ایکٹیویٹی، اس کا ایکشن بڑھ جائے تو ظاہر ہے یہ پھر پیورینز کو زیادہ یورک ایسڈ میں کنورٹ کرے گا، تبدیل کرے گا، اور یوں ہمارے خون کے اندر یورک ایسڈ کا لیول بڑھتا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر اس انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو بھی یورک ایسڈ سے جڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ایک اور انزائم ہے جس کو یوریکیز بولتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کی کمی اگر واقع ہو جائے تو بھی آپ کا یورک ایسڈ لیول خون میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کیا ایکشن ہے؟
یہ انزائم یعنی یوریکیز بیسیکلی یورک ایسڈ جو کہ جگر نے ہمارے لیے بنایا اس کو ایک اور کیمیائی مادے میں تبدیل کرتا ہے جس کو ایلنٹوئن کہتے ہیں۔ اب یوریکیز اہم اس لیے کیونکہ اس نے یورک ایسڈ کو ایلنٹوئن میں تبدیل کیا جو کہ واٹر سالوبل ہے یعنی پانی میں حل پذیر مادہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی چیز ہمارے جسم میں پانی کے اندر حل پذیر ہو جائے گی، واٹر سالوبل ہو جائے گی، اس نے بالآخر کڈنیز میں پہنچنا ہے اور پھر وہاں سے پیشاب کے راستے سے خارج ہو جانا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں یوریکیز نامی انزائم قدرتی طور پہ کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہائی بلڈ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گردے اتنے تگڑے یا اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے، وہ یورک ایسڈ کو بہتر طور پہ جسم سے گردوں سے نکال نہیں پاتے، اس لیے ایسے لوگوں کے خون میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بس کارنیور ڈائٹ کے ہی رسیا ہوتے ہیں، جیسے چیر پھاڑ کرنے والی مخلوقات ہوتی ہیں، گوشت خوروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جگر اور گردے بھی یہ بوجھ برداشت کر کر کے بالآخر ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی ہائی یورک ایسڈ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کی ایک ایسی ٹائپ بھی ہے جو کہ جینیاتی اعتبار سے اس مسئلے کا شکار ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو اگر یہ مسئلہ تھا ہائی یورک ایسڈ کا تو ان میں بھی یہ ایشو دیکھا گیا ہے۔ تو اگر خون کے اندر یورک ایسڈ کا لیول بہت لمبے عرصے تک بڑھا ہوا ہو تو یہ کرونک گاؤٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی بیماری کو گنٹھیا بولتے ہیں۔ کرونک گاؤٹ مینس ایک ایسا گنٹھیا جو لمبے عرصے تک آپ کے جسم میں رہا ہو۔ تو گاؤٹ یا گنٹھیا کی علامات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم جوائنٹ پین یعنی جوڑوں میں درد ہے۔ کسی جوڑ کے اندر اچانک سے ٹیسیں اٹھتی ہیں، زیادہ تر پیر کے انگوٹھے میں یہ ہو سکتا ہے، باقی جوڑوں میں بھی ممکن ہے، زیادہ تر پیر کے انگوٹھے میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں اور چارپائی سے اٹھتے وقت اپنے پیر زمین پر جماتے ہیں تو انہیں اپنے پیر کے انگوٹھے میں ایک شارپ قسم کا درد، ایک چبھتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو جوتا پہنتے وقت بھی دقت اور درد محسوس ہوتا ہے۔ سویلنگ یعنی سوجن، درد کے ساتھ ساتھ متاثرہ جوڑ پر سویلنگ یا سوجن بھی نمایاں ہو سکتی ہے۔ جوڑ ظاہری طور پر اوپر سے لال نظر آتا ہے اور سائز میں بھی بڑا لگتا ہے، ظاہر سویلنگ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو انفلیمیشن کے سائنز ہیں، سوزش کے سائنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، سویلنگ ہوگی، ریڈنس، پین، یہ سب کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے جوڑ کی موومنٹ یعنی حرکت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ ایکٹیویٹیز جن کو کرتے ہوئے پہلے کوئی زور نہیں لگتا تھا، اب ان کو ایون سوچتے ہوئے بھی درد کا احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو جوائنٹس میں درد ہوگا، ٹیسیں اٹھیں گی۔ سینسٹیوٹی ٹو ٹچ، اگر آپ ایسے جوڑ کو ہلکا سا بھی دبائیں یا یہاں تک کہ اگر ایسا جوائنٹ آپ کے کپڑوں سے ٹکرائے یا بیڈ شیٹ سے ایون ٹکرا جائے تو آپ کو شدید درد کا احساس ہوتا ہے اور یہ درد پھر گھنٹوں تک رہ سکتا ہے۔ ایکٹیویٹیز، ایسے لوگوں کی روزمرہ زندگی اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ وہ نہ تو واک کر سکتے ہیں نہ ہی کسی قسم کی اور آؤٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو جب واک کرنا مشکل ہو جائے تو مشکل کام جیسے سیڑھیاں چڑھنا وغیرہ وہ تو آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ مسلسل درد کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، مناسب کروٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات نکل جاتی ہے کیونکہ وقفے وقفے سے درد کی اٹھنے والی لہریں جسم کو بے چین کر رہی ہوتی ہیں اور اس سے نیند کی کوالٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات تشخیص کے لیے آپ کی میڈیکل ہسٹری معلوم کرتے ہیں، آپ کی علامات کا جائزہ لیا جائے گا، وہ آپ کو خون کا ایک ٹیسٹ بھی بتائیں گے جس کو یورک ایسڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر حضرات آپ کے جوڑ سے فلوئڈ نکال کے بھی چیک کروا سکتے ہیں، عموماً ایسے نہیں کیا جاتا۔ تو اس فلوئڈ کے اندر موجود یوریٹ کرسٹلز کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً کرونک گاؤٹ میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں کیونکہ کرونک گاؤٹ میں آپ کے جوڑ کے اندر یورک ایسڈ کے کرسٹلز بن جاتے ہیں اور جب یہ چیز کنفرم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گاؤٹ یا گنٹھیا کی کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ یہ کنفرمیشن ایکس رے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً ایکس رے کرونک گاؤٹ میں تجویز کیے جاتے ہیں جب لمبے عرصے تک گاؤٹ رہا ہو کسی کو، ایکیوٹ گاؤٹ کے لیے ایکس رے نہیں کرایا جاتا۔ تو اس ایکس رے میں یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوریٹ کرسٹلز نے آپ کے جوڑ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، کیونکہ یوریٹ کرسٹلز اگر آپ کے جوڑ میں پائے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جوڑ کو کھا جاتے ہیں اور جوڑ کو کھوکھلا اور کمزور کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں مسئلے کے حل کی طرف۔ تو جیسے کسی بھی بیماری میں
سب سے اہم چیز لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹ ہے. اس بیماری کے اندر بھی آپ نے بالکل وہی کرنا ہے. بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی لینے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ خام خیالی ہے. آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اس کے بعد دوائی اثر کرتی ہے. اور اس سے پہلے اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے. دوائی کی بات کریں تو آپ نے دوائی کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں جا کے ایکشن شو کر سکے. اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل ہی ایسا رکھا ہوا ہے جو کہ دوائی کو اپوز کر رہا ہے، آپ دوائی لے رہے ہیں لیکن ایسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، ایسی خوراک بھی لے رہے ہیں جو اس دوائی کے اثر کو زائل کر رہی ہے، تو آپ کو فائدہ نہیں ہونا. ایسی لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے. وزن اس لیے کم کرنا ہے تاکہ آپ کے کمزور جوڑوں کے اوپر وزن کم پڑے. اس کے بعد تو وہ ٹھیک ہوگا، اس کے بعد تو اس کی ہیلنگ شروع ہوگی. پانی کا زیادہ استعمال کرنا تاکہ یورک ایسڈ کو واش آؤٹ کرنے میں گردوں کو سہولت ہو. شراب نوشی ترک کرنی ہے. ایسی خوراک کا انتخاب کریں جن میں پیورینز کم ہو. ایسی خوراک کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، گوشت وغیرہ. زیادہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں. جن فوڈز کے اندر فرکٹوز نامی شوگر ہوتا ہے وہ ترک کرنی ہوگی، مثلا تمام شوگری ڈرنکس، کسٹرڈ، سنیکس، ایون کہ پھلوں میں سیب، ناشپاتی، کشمش، اس کے علاوہ بیکڈ فوڈز، ان سب میں فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے، تو ان سے پرہیز برتنی ہے. کھجور بھی زیادہ نہیں کھانی. آم سے بھی پرہیز کرنی ہے. تربوز کا استعمال احتیاط کے دائرے میں رہ کے کیا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں لینا. اناناس یعنی پائن ایپل آپ کے لیے بہتر ہے، مگر وہ زیادہ پکا ہوا نہ ہو، کیونکہ زیادہ پکے ہوئے اناناس کے اندر فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے. سپلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو وٹامن سی سپلیمنٹس فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ ریسرچ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ وٹامن سی لینے سے ان لوگوں کو آرام آتا ہے. اومیگا 3 کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ اپنی اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کی وجہ سے مشہور ہے. ہلدی یا ٹرمیرک کا استعمال بھی اچھا ہے. اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کو کرکیومن کہتے ہیں، یہ جوڑوں کی سوزش کو کم کرتا ہے. بروملن نامی ایک انزائم بھی مل جاتا ہے، یہ بھی سوزش کو کم کرتا ہے. اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. یاد رہے کہ بروملن نامی یہ مادہ پائن ایپل یعنی اناناس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پائن ایپل زیادہ میٹھا نہ ہو. تو درد کے لیے آپ آئبوپروفین یا اس کلاس سے بلانگ کرنے والی اور ڈرگز جیسے نیپروکسن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کی سوزش کو، انفلیمیشن کو کم کریں گی اور آپ کو آرام ملے گا. اگر کسی کو ایکیوٹ اٹیک ہو گاؤٹ کا، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر اسے کالچسن نامی ایک دوائی پرسکرائب کرتے ہیں. یاد رہے کہ کالچسن کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوتا، اس کی بہت لو ڈوز استعمال کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا. زیادہ ڈوز اس کی ٹاکسسٹی کاز کرے گی. اور اس دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فیوچر کے جو گاؤٹ اٹیکس ہیں وہ بھی ٹالنے میں مدد ملتی ہے. ایک اور دوا ہے جس کو ایلوپیورینول کہتے ہیں. تو ایلوپیورینول نامی یہ دوائی اس انزائم کو یعنی زینتھین آکسیڈیز جو آپ کے لیور میں موجود ہے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کو کم کرتا ہے. اس لیے اس دوائی کی مدد سے آپ کی جو پیورین کی یورک ایسڈ میں کنورژن ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آپ کے بلڈ کے اندر یورک ایسڈ کم موجود ہوگا. کیونکہ یورک ایسڈ کا خطرہ ہی ہے کہ اگر یہ جوائنٹس میں چلا گیا، اس کا لیول بڑھا ہوا ہے خون میں، یہ جوائنٹس میں جا کر ان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ جو دوائیاں میں نے بتائیں، ان کا استعمال خود سے نہیں کرنا، یہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کریں گے. ان کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں جو ہم نے ذکر کیا، یہ سب کرنے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ ایکسرسائز کر پائیں گے. جی ہاں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا معمول بنائیں گے تو آپ کا پین آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، آپ کو گاؤٹ سے ریلیٹڈ مسائل کم آئیں گے. تو ایکسرسائز آپ کے لیے اہم ہے. آپ نے سٹریس بھی نہیں لینی. کوشش کریں کہ آپ کو سٹریس نہ ہو، کیونکہ سٹریس سے گاؤٹی پین بڑھ جاتا ہے. مائلڈ ایکسرسائز اور سٹریس نہ لینا، یہ آپ کے ٹارگٹ، گولز، ایمز ہیں، ان کو اچیو کرنا ہو. تو یہ تھا آج کا موضوع. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.